الرحیم۔ فی زمانہ یہ رواج عام ہوتا جا رہا ہے کہ جنازے پہ کھڑے ہو کر میت کے ورثاء کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، جی حاضرین میں سے جس کسی کا میت کے ساتھ لین دین ہو تو وہ میت کے ورثاء سے رابطہ کرے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی کہنی چاہیے، لیکن اصل میں تو انسان اپنے زندگی کے تمام معاملات کو صاف رکھے نا۔ روایت میں ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جنازہ لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے جنازہ پڑھانے سے انکار کیا، فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، اس پر قرض ہے۔ آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا کہ اس پر قرض ہے۔ اب دیکھو حضور نے یعنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ جنازہ نہیں پڑھایا۔ حضرت ابو قتادہ نے پھر اس کی طرف سے ادا کرنے کا ذمہ لیا کہ حضور میں اس کی طرف سے قرض ادا کروں گا، تب آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ یعنی جس پر کسی کا قرض ہو تو وہ اتنا جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ اس کا یہ فعل جو اس نے قرض اٹھایا ہوا ہے ناپسندیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اس کا جنازہ نہیں پڑھ رہے۔ روایت میں ہے کہ شہید کے تمام گناہ معاف کیے جاتے ہیں بخاری شریف میں، لیکن قرض معاف نہیں ہوتا۔ جس پر قرض ہے شہید کے باقی گناہ تو معاف ہو گئے شہادت کا صدقہ، لیکن قرض اس پر بھی باقی رہتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ میت کی روح جو ہے وہ لٹکی رہتی ہے، اللہ کے حضور پیش ہی نہیں ہوتی، درمیان میں زمین آسمان کے درمیان میں معلق رہتی ہے، یعنی لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کے معاملات کو انسان صاف رکھے، ایک ڈائری بنا لے اور اس میں تمام جو ہے اپنے معاملات لکھتا رہے۔ قرآن میں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، فرمایا جب تم لین دین کرو تو اس کو لکھ لو۔ تو لکھ لینا چاہیے، تاریخ ڈالنی چاہیے تاکہ مرنے کے بعد جو ہے وہ ڈائری اس کے ورثاء، اس کے بیٹے، اس کے میت کے جو بھی ہیں خاندان وہ اٹھائیں اور ان کو پتہ ہو کس سے اس نے کتنا لیا ہے اور کس کو کتنا دینا ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اور ہمارا یہ بھی آج کل رواج بنا ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی مجبوریوں پہ قرض اٹھا لیا۔ قرض اس وقت لیا جاتا ہے جب بندے کے گھر میں سبزی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، تو اس وقت انسان قرض اٹھائے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ موبائل نہیں ہے تو موبائل لینے کے لیے قرض اٹھا لیا، موٹر سائیکل لینے کے لیے قرض اٹھا لیا، گاڑی 15 لاکھ کی لینی ہے، 5 لاکھ میرا اپنا ہے جی، 10 لاکھ مجھے قرض دے دو۔ کیوں بھائی؟ چھوٹی موٹی ضروریات پر قرض لینے سے بچیں۔ اور یہ کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ قرض لیتے ہیں اس نیت سے کہ واپس نہیں کرنا، اور کچھ کی نیت تو ہوتی ہے کہ واپس کریں لیکن ان سے بن نہیں پاتا۔ تو جو قرض دبا جاتا ہے، پتہ ہے کتنا ہے اس کا وبال؟ میرے آقا حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام حضرت خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ جو شخص قرضے کی ادائیگی میں سستی کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، جھوٹے ہیلے بہانے بناتا رہتا ہے اور قرض دبا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا ایسا شخص فاسق ہے، فاجر ہے، مرتکب کبائر ہے، ظالم ہے، کذاب ہے، مستحق عذاب ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا القاب اپنے لیے چاہتا ہے؟ اب دیکھو کتنا یعنی اس پر سختی کے ساتھ آپ نے فتویٰ دے دیا، فتاوی رضویہ کی 25ویں جلد کے اندر یہ آپ نے فرمایا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر اسی حالت میں کوئی مر گیا کہ اس پر لوگوں کا قرض باقی ہے تو پھر اس کی نیکیاں ان قرض خواہوں کے مطالبہ میں دے دی جائیں گی قیامت والے دن۔ اور کیسے دی جائیں گی یہ بھی سن لیجیے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی نے کسی کا صرف 3 پیسہ قرض دینا ہے، 3 پیسے قرض دینے کا وبال یہ ہوگا کہ 3 پیسے کے عوض بدلے میں 700 نمازیں باجماعت دینی پڑ جائیں گی۔ اگر کسی کا صرف 3 پیسہ دینا ہے تو قیامت والے دن کتنا اس کو دینا پڑے گا؟ 700 نمازیں، اور وہ بھی جو اس نے باجماعت پڑھی ہیں وہ جو ہے اس کی لی جائیں گی اور قرض خواہ کو دی جائیں گی۔ اب یہ کوئی تھوڑی اس کے لیے وعید ہے۔ 3 پیسے، 1 روپیہ نہیں۔ اب اگر کسی نے کسی کا روپیہ دینا ہے اور پھر 10 روپے دینے ہیں، ہمارا تو
اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ حالات بنے ہوئے ہیں، لاکھوں کے لاکھوں دبا جاتے ہیں. تو جس نے کسی کا 1000 دینا ہے، لاکھ دینا ہے، 2 لاکھ 25 لاکھ دینا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تو 10 روپے بھی اگر کسی کے دینے پڑے نا تو قیامت والے دن اگر 10 روپے کی عوض بھی جماعتیں لی گئی، نمازیں لے لی گئی، تو اس کے پاس تو بچے گا کیا؟ اور پھر اس طرح جو ہے وہ جو نیکیاں لے کر آیا تھا ساری نیکیاں اور لوگ لے گئے اور اپنے سر پر گناہوں کی گٹھڑیاں لے کر آگ میں پھینک دیا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے پوچھا، فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، مفلس تو وہ ہے ہم میں سے جس کے پاس درم دینار نہ ہو، دنیاوی ساز و سامان نہ ہو. آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ تو لے کر آئے گا مگر ساتھ ہی کسی کو گالی دی ہے، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا. اور جب یہ سب لوگ مطالبہ کریں گے تو ان سب کے گناہوں کے بدلے میں اس کی نیکیاں لی جائیں گی اور ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے. اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مزید حقدار ابھی باقی ہیں مظلوم، تو ان کے گناہ لے کر اس کے بدلے میں جو ہے اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے اور اس ظالم شخص کو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ مفلس ہے، آیا تھا تو بڑی نیکیاں لے کر، نیکیوں کے انبار لے کر، لیکن کسی کا مال ناحق کھایا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی پر کیا زیادتی تو کسی پر کیا زیادتی، تو پھر ساری نیکیاں جو ہے اور لوگ لے جائیں گے اور یہ ان کے گناہ اپنے کھاتے میں ڈال کے جہنم میں جا رہا ہو. یہ مفلس ترین شخص ہے. تو میرے بھائیوں، یہ صرف رواج بنا لینا کہ جنازے پر جس کسی کا لین دین ہو ہم سے رابطہ کریں، یہ صرف رواج، اس کو نہ بنائیں نا. کوشش کریں اپنا معاملہ صاف رکھیں، کھاتا صاف رکھیں. اور پھر بعد میں اگر کسی کا 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے اور وہ آئے مطالبہ کر رہے اس نے میرا 10 لاکھ دینا ہے، تو اب کون اس کی بات مانے گا؟ تو اپنی زندگیوں میں جو ہے ڈیریاں بنا کے رکھیں. کوئی موت کا پتہ نہیں ہے کہ کب آ جائے، اچانک موت آ جاتی ہے. تو اس لیے لین دین کا، آپ کے معاملات کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بچوں کو. اور اس کے بعد اگر آپ نے کوئی ایسے قرض والے معاملات کرنے ہیں تو اس کو لکھ کے رکھیں تاکہ بعد میں آپ کے ورثاء کے لیے آسانی بنے. اللہ کریم صحیح مسئلہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.